الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ضیاء سحر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور آج کے اس مختصر درس پاک میں آپ احباب کے سامنے روزے کے فضائل اور آداب کے حوالے سے چند معروضات بیان کی جائیں گی۔ سامعین محترم، بندہ مومن پر لازم ہے کہ وہ اسلام کی حرام کردہ اور منع کردہ چیزوں سے ہمیشہ کے لیے رک جائے، اور ہر سال روزہ بندہ مومن کو یہ عملی پیغام دیتا ہے، عملی طور پہ درس دیتا ہے۔ اسی طرح بندہ مومن پر یہ بھی لازم ہے کہ بندہ مومن ناجائز افعال و اعمال سے ہمیشہ کے لیے روزہ رکھ لے، اور ہر سال ماہ رمضان میں بندہ مومن کے لیے روزہ دارانہ زندگی کی خصوصی تیاری کروائی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ روزہ کوئی سالانہ رسم و رواج کا نام نہیں ہے، بلکہ اس سے بندہ مومن کی اخلاقی تربیت کی جاتی ہے، بندہ مومن کو خود پہ قابو پانے کی عملی مشق کروائی جاتی ہے، اور اسی طرح بندہ مومن کے اندر تقوی و پرہیزگاری جیسی اعلیٰ صفات پیدا کی جاتی ہیں۔ سامعین محترم، یہ جو روزہ رکھنا ہے یہ بندہ مومن کے لیے تقوی و پرہیزگاری کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور یاد رکھیے، فضیلت اور عزت کا معیار اور دار و مدار تقوی و پرہیزگاری پر ہے، اور تقوی و پرہیزگاری کے حصول کا جو سب سے بہترین نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مومن روزہ رکھے، قیام اللیل کی شکل میں بندہ مومن تقوی حاصل کرے اور قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے بندہ مومن پہ کس قدر فضل اور احسان فرمایا کہ ماہ رمضان میں روزے کو، قیام اللیل کو اور قرآن مجید کی تلاوت کو جمع فرما کے بندہ مومن کے لیے تقوی کی راہ کو اور رستے کو کھول دیا۔ یعنی بندہ مومن صبح سے لے کر شام تک اپنی ذوق کے مطابق اپنی عادات کی چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ترک کر دیتا ہے۔ اسی طرح تراویح کی شکل میں رات کو قیام کرتا ہے، اور تقریباً ایک مہینے میں ایک مرتبہ کم از کم قرآن مجید کو سنتا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یوں سمجھیے کہ ماہ رمضان ہم سب کے لیے تقوی و پرہیزگاری کی ایک بہت بڑی ورکشاپ ہے۔ اب ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ آداب کو بجا لاتے ہوئے رمضان کے روزوں کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ سامعین محترم، متعدد مقامات ایسے ہیں کہ جن میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اس حوالے سے چند احادیث مبارکہ آپ احباب کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ فرمایا جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے حالت ایمان میں، ثواب کو کمانے کے لیے، اللہ کی رضا و خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، فرمایا یہ روزہ رکھنا بندے کے سابقہ اور گزشتہ صغیرہ گناہوں کو معافی کا سبب بن جائے گا۔ اب دیکھیے کس قدر خوشخبری عطا کی جا رہی ہے کہ رمضان کا روزہ رکھنا بندے کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا۔ اسی طرح ایک مقام پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت ماہ رمضان میں ایسی 5 خصوصیات عطا کی گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی بھی امت کو نہیں عطا کی گئی۔ وہ 5 خصوصیات میں سے چند ایک حضور نے یہ ارشاد فرمایا ایک خصوصیت تو یہ ہے، خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ فرمایا جو روزہ دار کے منہ سے بو نکلتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مشک اور کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا۔ فرمایا جب تک بندہ روزے سے رہتا ہے اور افطار کے وقت تک بندہ مومن کے لیے، روزہ دار کے لیے
فرشتے مغفرت کی اور بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا یزین اللہ کل یوم جنتاً، فرمایا اللہ رب العزت ہر روز جنت کو تیاری کا حکم عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے حکم سے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ ماہ رمضان کی برکت ہے کہ جس میں بندہ مومن کو اتنی فضیلت عطا کی جا رہی ہے کہ فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، بندہ مومن کے لیے جنت کو تیار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کے لیے کیسی خوشخبری عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں روزہ رکھتا ہے، فرمایا بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، فرمایا اللہ رب العزت اس بندے کے چہرے کو 70 سال کی مسافت سے جہنم کی آگ سے دور فرما دیتا ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ روزہ رکھنے سے بندہ جہنم سے رہائی پا جاتا ہے، جہنم کی آگ سے 70 سال کی دوری پہ چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے، فرمایا یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، فرمایا جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے کھانے کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے پینے کو چھوڑ دیتا ہے، اور اپنی نفسانی خواہشات کو بھی میری رضا کے لیے ترک کر دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا الصیام لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس روزے کی جزا عطا کروں گا۔ اور ایک مقام پہ فرمایا للصائم فرحتان، فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ فرمایا فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ، فرمایا ایک خوشی افطار کے وقت ہے اور دوسری خوشی رب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ تو یہ سامعین محترم روزے کے فضائل ہیں کہ کس طریقے سے بندہ مومن جب روزہ رکھتا ہے تو اس کو یہ ساری فضیلت اور یہ سارا کمال اور تقوی و پرہیزگاری عطا کی جاتی ہے۔ اب دیکھیے، جب تک ہم روزے کے آداب کو مکمل طریقے سے بجا نہیں لائیں گے اور روزے کا اچھے طریقے سے اہتمام نہیں کریں گے، تب تک روزہ بھی ہمیں حقیقی فوائد اور ثمرات عطا نہیں کرے گا، کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، فرمایا رب صائم حظہ من صیامہ الجوع والعطش، فرمایا بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کا روزہ انہیں سوائے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے سوا کچھ نہیں دیتا، یعنی کہ ان کے کھانے پینے کی جو ٹائمنگ ہے اور وقت ہے اس میں تو کچھ بدلاؤ آتا ہے، اس میں تبدیلی آ جاتی ہے کہ وقت جو کھانے پینے کا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن روزہ اس اوقات کے سوا اور بھوک اور پیاس کے سوا انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو لہٰذا ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر ہم روزے کے حقیقی فوائد اور ثمرات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم روزے کے آداب کو بھی اچھے طریقے سے بجا لائیں۔ تو اب آخر میں چند ایک جو آداب ہیں روزے کے حوالے سے وہ آپ احباب کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ان میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ تعجیل الافطاری و تأخیر السحوری، کہ پہلا ادب یہ ہے کہ اپنے وقت پہ روزے کو جلد افطار کیا جائے اور سحری میں تاخیر کی جائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے احب عبادی الی اعجلہم فطرا، فرمایا میرے بندوں میں سے وہ بندے بڑے پسندیدہ ہیں کہ جو اپنے وقت پہ روزے کو جلد افطار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سحری کے متعلق ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ بے شک سحری میں برکت رکھ دی گئی ہے۔ اب دیکھیے سامعین محترم، بندہ مومن رمضان کے علاوہ جو دیگر شب و روز ہیں اور رات کا وقت ہے اس میں تو سو کے گزار دیتا ہے، لیکن جب ماہ رمضان کی ساعتیں آتی ہیں، جب رمضان کے وہ متبرک لمحات سایہ فگن ہوتے ہیں تو بندہ مومن سحری کے وقت میں، رات کے وقت میں، رات کی تاریکی میں جاگ جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہاں پہ اس بات کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں ہم جسمانی سحری کا اہتمام کریں وہیں پہ اپنی باطنی اور روحانی سحری کا بھی اہتمام کریں، یعنی تہجد کے وقت میں جب بندہ مومن اٹھے، سحری کھائے تو اس وقت مصلی بھی بچھائے، اپنے رب کو یاد کرے، اپنی جبین نیاز کو اس وقت اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دے،
اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ اسی طرح ایک اور ادب یہ بھی ہے کہ بندہ مومن روزے کی حالت میں لغویات سے اجتناب کرے، اپنی زبان کو پاک رکھے، ہر قسم کی ایسی گفتگو جو فحش گفتگو ہے، جو بری گفتگو ہے، جو معاشرے میں ناپسند کی جاتی ہے، ہر قسم کی ایسی گفتگو اور بات سے پرہیز کرے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جب کسی بندے نے روزہ رکھا ہو اور روزے کی حالت میں فلا یرفث ولا یسخب، فرمایا نہ تو وہ کوئی فحش اور بری گفتگو کرے اور نہ ہی شور و غل مچائے، اور آگے فرمایا فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فرمایا اگر روزہ دار سے کوئی بندہ برا بھلا کہنے کی کوشش کرے، اس سے بری گفتگو کرے یا اس سے جھگڑا کرنے کی کوشش کرے، فرمایا فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، فرمایا روزہ دار صرف اتنی بات کہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی اس کا جواب کسی بری گفتگو سے نہ دے، اس کو گالم گلوچ نہ کرے، اپنی زبان کو گندا نہ کرے، بلکہ صرف یہ بات کہہ کے گزر جائے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، فرمایا بندے کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے فائدہ اور فضول کاموں کو چھوڑ دے۔ تو یہاں پہ ایک ادب ہمیں یہ عطا کیا گیا کہ ہم نے روزے کی حالت میں ہر قسم کی لغو چیز سے، لغو بات سے، لغو کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی طرح سامعین محترم، روزے کا یہ ادب بھی ہے کہ ہم نے اپنی نگاہوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، یعنی صرف بھوک اور پیاس کو ہی برداشت نہیں کرنا بلکہ نگاہوں کو بھی روزہ رکھوانا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی سارے فرامین ایسے ہیں کہ جن میں نگاہوں کی حفاظت کا درس دیا گیا ہے، اور نگاہوں کے روزے سے مراد یہ ہے کہ ہماری نگاہ کسی ایسی جگہ پہ نہ جائے جس کام کو اللہ نے ہمارے لیے حرام کیا ہے، اور ہماری نگاہ کبھی بھی اس جگہ پہ نہ پڑے کہ جس کی وجہ سے ہمارے دل کو کوئی بھٹک محسوس ہو جائے، ہمارا دل اللہ کی یاد سے غفلت میں مبتلا ہو جائے اور بندے کے دل میں سستی اور کاہلی پیدا شروع ہونی ہو جائے۔ اسی طرح ایک مقام پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو کسی حرام جگہ پہ نظر ڈالنا ہے، فرمایا یہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور آگے فرمایا فَمَن تَرَكَهَا مِنْ خَوْفِ اللَّهِ أَصَابَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِيمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ، فرمایا اگر کوئی بندہ مومن اپنی نظروں کو اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کسی حرام چیز سے بچا لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے، فرمایا اللہ اس عمل کے بدلے میں اسے ایسا ایمان عطا فرمائے گا کہ بندہ مومن اس ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کو اپنے دل میں محسوس کر لے گا۔ یعنی کہ اپنی نگاہوں کا بھی ہم نے یہاں روزہ رکھنا ہے، اور یہ بھی روزے کے آداب میں سے شامل ہے۔ سامعین محترم، اس کے ساتھ یہ بھی ایک ادب ہے کہ ہم اپنی زبان کا بھی روزہ رکھیں، یعنی اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کریں، کسی کو فحش بات نہ کہیں، کسی کے اوپر کوئی ایسی تانا زنی نہ کرے کہ جس کی وجہ سے کس کی دل آزاری ہو جائے، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے۔ اور اسی طرح کان کا روزہ رکھنا بھی ضروری ہے، یعنی اپنے کان کو بھی ایسی باتوں سے محفوظ رکھے کہ جو غیبت والی بات ہے، جو چغلی والی بات ہے۔ اور آخر میں سامعین محترم، ان تمام آداب کے علاوہ ایک اور چیز کی جانب آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جن احباب کو اللہ نے وسعت اور طاقت عطا کی ہے کہ وہ کسی کا روزہ افطار کروا سکتے ہیں، اپنا دسترخوان لگا سکتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اس ماہ رمضان میں جہاں روزے کی برکتیں حاصل کریں، وہیں پہ روزہ افطار کروا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ثواب کے مستحق ٹھہرے، کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، فرمایا جو کوئی بندہ ماہ رمضان میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے گا تو روزہ افطار کروانا اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، اس کو جہنم سے آزاد کروانے کا ذریعہ بن جائے گا، اور روزہ افطار کروانے والے کو روزہ دار کے ثواب جیسا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو جب حضور نے یہ فرمان عطا فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص عالی شان کھانوں کا اہتمام نہیں کر سکتا اور اچھے طریقے سے افطاری کا اہتمام نہیں کر سکتا
تو وہ کس طرح سے اس ثواب کو پا سکتا ہے؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مدقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، فرمایا جو بندہ کسی روزہ دار کو دودھ کے ایک گھونٹ پر یا کھجور کے اوپر یا پانی کے ایک گھونٹ کے اوپر بھی روزہ افطار کروائے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی یہی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو سامعین محترم، ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں تمام تر آداب کو بجا لاتے ہوئے روزوں کا اہتمام کریں، روزے کے ہر قسم کے ادب کو بجا لائیں، تو پھر ہی ہمیں روزے کے حقیقی فوائد و ثمرات حاصل ہوں گے۔ اور اگر ہمیں اللہ نے وسعت عطا کی ہے تو ہم اس مہینے میں دسترخوان بھی بچھائیں، فقیروں کو بھی کھلائیں اور ہر شخص کو بھی کھلانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں روزے کے تمام تر خیرات و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔ تنم فرسودہ جا پارا زے ہجرا یا رسول اللہ دلم پی مردایا وارا زیسیاں یا رسول اللہ ہے میری جانتے تن پارا پارا یا رسول اللہ ہے دل دکھیا گناہ نال سارا یا رسول اللہ چسوئے من گزر آری منے مسکی زیناداری چسوئے من گزر آری منے مسکین زیناداری فدائے نقش نالینت کونم جا یا رسول اللہ جی آجا کدی ویڑے میرے تیرے جوڑیا تو کراں قربان
تن من اپنا سارا یا رسول اللہ کراں قربان تن من اپنا سارا یا رسول اللہ چوبازو شفاعت را کشائی برگنہگاراں چوبازو شفاعت را کشائی برگنہگاراں مکن محروم جا میرا دراں یا رسول اللہ مکن محروم جا میرا دراں یا رسول اللہ گنہگاراں تے کھولی جس گھڑی رحمت دا دروازہ نہ بھولے اس گھڑی جامی بیچارہ یا رسول اللہ نہ بھولے اس گھڑی اعظم بیچارہ یا رسول اللہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔